اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک میں ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ٹاپک کے اوپر لے کر آیا ہوں، اور وہ ٹاپک بہت ریلیٹیبل ہے، اور وہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وے سے وہ یا تو چل رہا ہے یا وہ ہوا ہے یا ہو سکتا ہے۔ آج کا ٹاپک اس دنیا کی ریئلٹی کے اوپر ہے، اور دنیا کے لوگوں پہ جو ہم ایکسپیکٹیشنز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہرٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے کہ دنیا کے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن لگانے کا کیا رزلٹ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن لگانے سے ہمیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ بات ہے اس دنیا کی، اور جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ہمیں ہر دن کوئی نہ کوئی چیلنجنگ ہوتا ہے ہمارے لیے، ہر دن کوئی نہ کوئی ہمیں لیسن دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوتا ہے۔ ایوری ڈے ہمیں کسی نہ کسی چیلنج سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو شخص اس اپنے شہر میں ڈیوٹی کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، ان کو بھی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور جو گھریلو خواتین ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ سو ایوری پرسن جو ہے نا وہ اس چیز کو فیس کرتا ہے۔ اچھا، اب ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے، یعنی کہ کسی سے کوئی امید لگانا، وہ کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے ارد گرد اگر دیکھوں تو جو میرا سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے نا، یعنی کہ اس سے ایکسپیکٹیشن لگاتا ہوں کہ یہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ میرا بڑا پکا دوست ہے، میرا بڑا اچھا دوست ہے، میں اسے ہر بات اپنی شیئر کرتا ہوں، میں اس پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہوں۔ پھر جب وہ مجھے دھوکہ دیتا ہے نا کسی وے میں، تو مجھے بہت ہرٹ ہوتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر پورا ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ ٹرسٹ بریک ہوتا ہے تو بہت پین ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ دوست سے ایکسپیکٹیشن لگانا۔ اب ایک ہوتا ہے کہ اپنے جو بالکل سگے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز لگا لینا کہ بھئی یہ ہمیشہ میرے ساتھ سنسیئر رہیں گے یا ہمیشہ ہمارے ساتھ مخلص رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت میں آ کے ان کی دیکھیں، کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ایسی بن جائے، یا اس کی کوئی ایسی کوئی سچویشن اس کے اوپر آ جائے کہ آپ سے وہ اس طرح نہ رہ سکے جس طرح وہ پہلے رہتا تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ میری امیدوں پہ پورا نہیں اترا۔ ہم ہمیشہ ایک ہی بات جو ہے نا وہ اس کی نیگلیجنسی دکھاتے ہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میرے بھائی نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میری بہن نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ دیکھیں، ہر انسان کی نا کچھ اپنی لائف ہوتی ہے، ہر انسان کی پریورٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے انسان کی سٹیج بڑھتی جاتی ہے اور انسان کی ایج بڑھتی جاتی ہے، اس کے تجربے کے ساتھ ساتھ اس کی پریورٹیز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ہماری پریورٹیز اور تھیں، ہم بس کھانا پینا، اسکول جانا، اکیڈمی جانا، سو جانا، بس دیٹس اٹ، یہ ہماری پریورٹیز ہوتی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم جب پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں اور اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں، پھر ہماری پریورٹیز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم نے آفس جانا ہے، آفس کے سارے کام شام دیکھنے ہیں، معاملات کرنے ہیں، یا بزنس میں بیزی ہو جاتے ہیں، ہماری پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان کی شادی ہوتی ہے، سنگل سے جب وہ میرڈ میں آتا ہے، تو اس کی آف کورس پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ اس کا دھیان اپنی فیملی، اپنی بیوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس کے جو قریبی دوست ہوتے ہیں وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو اب زیادہ ٹائم ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، یہ تو گھر میں اپنی بیوی کو زیادہ ٹائم دیتا رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی پریورٹیز چینج ہونی ہے۔ یو ہیو ٹو کمپرومائز۔ ہم نہیں کمپرومائز کرتے، ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے، ظاہر ہے وہ اس کو لے کر آیا عزت دینے کے لیے، ذمہ داری سے اپنے گھر میں لے کر آتا ہے، تو اس کی پریورٹیز اس کی وائف ہوتی ہے۔ لیکن پھر ماں باپ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اب ماں کو نہیں پوچھتا یا باپ کو نہیں پوچھتا، یہ ہر وقت اپنی بیوی کے گن گاتا رہتا ہے اور اسی کے جو ہے وہ معاملات زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کی پریورٹیز اب ڈیفرنٹ ہے۔ اب ہر بندہ انسان کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن لگا رہا ہوتا ہے نا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ماحول کو دیکھ کے، اس کی چیزوں کو دیکھ کے، وہ اس سے جو ہے نا وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ میری امیدوں پہ پورا نہیں اترا، یہ اس طرح سے ہو گیا، لہٰذا ہوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جسٹ اپنے فیز سٹیپ کلیئر کر کے نا اپنے ڈفرینٹ فیزز سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی لمحے جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر اس کی پریورٹیز اسی مرد کی اور ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور عورت کی بھی اسی طرح سے
پہلے پریورٹیز ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں جب وہ اپنی ماں کے گھر میں ہوتی ہیں، پھر جب شادی ہوتی ہے ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، اپنے خامند کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، وہ ان میں بزی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے گھر والے اپنی بیٹی سے جو ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہوتے ہیں وہ پوری نہیں کر پاتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہی ان کی پریورٹیز ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کی پریورٹی ان کے گھر تک تھی، جب لڑکی کی اب شادی کر دیتے ہیں پھر اس کی ذمہ داری، اس کی پریورٹیز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بھی کہتے ہیں جی اس نے تو ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پانی پھیر دیا ہے، اس نے تو ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا، یہ تو ویسی رہی نہیں جیسی پہلے تھی ہمارے ساتھ۔ تو بھائی وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ کیونکہ اس کی ذمہ داریاں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں، اس کے اوپر اور ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں، آپ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کی پریورٹیز اور ہیں، وہ اپنے خامن میں بیزی ہے، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے بچوں میں بیزی ہے، اپنے گھر میں بیزی ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح جب وہ بچوں میں مصروف ہوتا ہے مرد، مرد کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ صرف اور صرف جوان ہونے کے بعد ایک ہی ہوتی ہے کہ یار گھر کا سرکل کیسے چلانا ہے، گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، کمائی کیسے کرنی ہے، کہاں سے پیسہ لانا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے، کیسے دن کو رات اور رات کو دن میں کیسے ہم نے محنت کرنی ہے۔ آدمی کی ذمہ داری ساری زندگی نہ بس اس کی ایک اسی فوکس میں پریورٹی میں چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے جو قریب اور عزیز ہوتے ہیں نا، وہ اس سے ناراض ہونا ڈیفرنٹ باتوں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ایک مرد کی کیا ذمہ داری ہیں اور وہ کن چیزوں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ مرد اپنی صرف 30% چیزیں اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اہل و عیال کے ساتھ شیئر کرتا ہے، 70% چیزیں جو ہے نا وہ خود اکیلا فیس کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک مضبوط اور باہمت انسان بنایا۔ تو یہ ایک ایسی چیز مرد ایک ایسی ذات ہے کہ جو اپنے دکھ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ یہ اپنے دکھ اگر شیئر کرتا بھی ہے نا تو وہ اپنی وائف کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور وہ بھی 30%، باقی 70% وہ اپنے اندر رکھ کے نا وہ چل رہا ہوتا ہے بہت سی ذمہ داریاں لے کے۔ اور اس کی بیوی بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ بدل گیا، یہ اب پہلے جیسے نہیں رہے، یہ اب اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، یہ اب اپنی جو ہے نا موبائل میں بزی رہتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ میں بزی رہتے ہیں۔ مطلب اگر اس کا کام اس کے لیپ ٹاپ کے ساتھ جڑا ہے، اگر اس کا کام اس کے سیل فون کے ساتھ جڑا ہے، تو یار وہ کس لیے کما رہا ہے؟ وہ آپ لوگوں کو اچھا ماحول دینے کے لیے، ایک اچھا انوائرمنٹ کرنے کے لیے وہ بیزی ہے ان چیزوں میں۔ مرد جب گھر آ جاتا ہے نا کام سے تھک کے، تو بیوی کی یا تو شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، بھئی یہ کر دیا اس نے، یہ کر دیا اس نے، یہ کر دیا۔ آلریڈی وہ بیچارہ کتنی چیزیں دن میں سفر کر کے گھر آ رہا ہوتا ہے، گھر بجائے سکون کے الٹا اس کو جو ہے نا وہ شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے جو ہوتا ہے نا وہ مرد کو اور جو ہے نا وہ بے چینی اور بد سکونی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں جی یہ پہلے جیسے نہیں رہے، یہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ کیسے ویسے پہلے جیسا رہے گا؟ تم نے ویسا رکھا ہے اس کو؟ تم نے کوشش کی ہے اس کو ویسا رکھنے کی؟ نہیں کی تم نے کوشش، تم نے بجائے اس کو سکون دینے کے تم نے اس کو شکوے کیے ہیں کہ بھئی آپ خرچہ نہیں دے کر گئے تھے، میری اتنی پرابلم ہوئی ہے، آپ کی ماں نے یہ کیا، آپ کے بھائی نے یہ کیا ہے۔ یہ ہو گئی ایکسپیکٹیشنز جو ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ایک تو وہ واقعی جو وہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، اس کی لائف میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے ہرٹ ہوتے ہیں اس کی ایکسپیکٹیشن سے کہ بھئی یہ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا۔ اب ایک تو یہ پہلو ہو گیا نا کہ جسے ہم ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ کہیں مصروف تو نہیں، اس کی کوئی مجبوری تو نہیں، کیا اس کی پریورٹیز چینج تو نہیں ہو گئی کہ جو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بدل گیا، یہ چینج ہو گیا۔ تو پہلے تو یہ جج کر لیں اس پہ الزام لگانے سے پہلے، وہ بدلا ہے یا ہم نے اس کو بدلا ہے یا وہ خود بدلا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب ایکسپیکٹیشنز کا جو دوسرا پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ لیٹ سے کہ میں کسی دوست کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہوں کہ بھئی میں آپ کا یہ فلانا کام کر دوں گا، لیکن وہ کام میں نہیں کر پاتا، اور میں جان کے نہیں کر پاتا خود، مطلب میرا دل ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام اس کا کر دوں، تو میں اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترا، وہ میرا قصور تھا۔ اب اسی طرح مجھے اگر کسی سے کام ہے، اگر مجھے کسی کی ضرورت ہے، اس نے مجھے لارا لگایا یا اس نے مجھ سے کسی چیز کا پرومس کیا ہے اور میں نے میرا کام نہیں ہوا، تو میں فوری طور پہ یہی کہوں گا کہ یار اس نے میرے سے بڑی زیادتی کی ہے، اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا میرے ساتھ۔ تو ایکسپیکٹیشنز کے دو پہلو، ایک وہ پہلو کہ اس کی مجبوری کو سمجھو کہ وہ چینج ہوا ہے یا واقعی وہ اس کی مجبوری ہے، اور دوسرا پہلو یہ
کہ وہ واقعی ارادتاً آپ کا کام نہیں کرنا چاہتا، ارادتاً آپ سے کنارہ کشی کر رہا ہے، ارادتاً وہ آپ سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، وہ بندہ فالٹی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ جب ہم کسی سے کوئی دوستی کرتے ہیں، کوئی بات شیئر کرتے ہیں، یا کسی سے کوئی کام کی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں، تو ہمیں پہلے اس کی زندگی کے پہلوؤں کو سمجھنا ہے کہ یار اس کی کون کون سی پرائرٹیز ہیں، اور کیا وہ یہ کام کر سکے گا کہ نہیں۔ اگر کر سکے گا تو پھر تو آپ امید لگائیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا اور آپ کو صرف بات ہی کر رہا ہے، وعدہ ہی کر رہا ہے بس، تو وہ پورا نہیں کر سکتا، تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز لگانی اسی انسان سے بنتی ہی نہیں ہے۔ اب ساری بات کا جو لب لباب ہے، جو کنکلوژن ہے، جو کانسیکوینسز ہیں آج کے ٹاپک کے، وہ میں اب آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تمام دنیا کی جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایکسپیکٹیشنز ہم لگاتے ہیں نا، دے آلویز ہرٹ اس، ہمیشہ ہمیں ہرٹ کرتی ہیں چیزیں، ہمیشہ ہمیں لوگوں کا رویہ ہرٹ کرتا ہے، ہمیشہ ہمیں لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں، ہمیشہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز سے آ کر نہ ہم ہرٹ ضرور ہوتے ہیں، بھلے اس نے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ہمارے ساتھ اس نے بیہیویئر کیا ہے، تو ہماری تو ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ ایک بائک کے ساتھ، آپ اپنی گاڑی کے ساتھ، یعنی کہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں فزیکل تھنگس، ان کے ساتھ بھی ہم ایکسپیکٹیشنز کیا لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ لانگ ٹرم چلتی ہے، جبکہ انسان آپ کے ساتھ لانگ ٹرم نہیں چل سکتا، نہیں چلتا۔ کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے وہ آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، آپ کو ڈاج کرا دیتا ہے۔ لہٰذا کنکلوژن از دس کہ ہمیشہ 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 اگر آپ نے ایکسپیکٹیشنز لگانی ہے نا، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے امید لگائیں بس۔ نہ اپنی وائف سے امید لگائیں، نہ اپنی والدہ سے، نہ اپنے والد سے، نہ اپنے بھائی سے، نہ اپنی بہن سے، نہ اپنے دوست سے، نہ اپنے کسی ریلیٹیو سے، نہ اپنے کسی نیبر سے، نہ کسی سوسائٹی کے بندے سے، نہ ملک کے وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر سے، کسی سے بھی امید مت لگائیں، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ پاسبلٹی ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، لیکن ہم اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی اس نے میری امیدیں پوری نہیں کی، یہ میری امیدوں پہ پورا نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید لگائیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دوستی کا رشتہ قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی زیادہ سے زیادہ قربت رکھیں، اور میری بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں گے نا، آپ کی امید کبھی نہیں ٹوٹے گی، آپ کبھی ہرٹ نہیں ہوں گے۔ وہ ایک ایسی ذات ہے وحدہ لا شریک کہ جو کبھی بھی کسی انسان کی امید نہیں توڑتا، کبھی بھی کسی انسان کو مایوس نہیں کرتا، کبھی بھی کسی انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ ہمیشہ ہماری امیدوں پہ پورا اترتا، دنیا کا کوئی انسان امید پہ پورا نہیں اتر سکتا ایکسیپٹ اللہ، بس ہمارا توکل نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو صاحب حیثیت دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا دوست بہت امیر ہو گیا، اور ہم اسے امید لگاتے ہیں کہ یار مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی نا میری ہیلپ کرے گا، مجھے جب بھی لاکھوں کی ضرورت پڑے گی، میں نے کوئی چیز لینی ہے، میں نے کوئی گاڑی لینی ہے، کچھ بھی لینا ہے، تو میں اپنے دوست سے پیسے مانگوں گا، وہ مجھے پیسے دے دے گا کہ بھئی وہ ماشاءاللہ بہت ویل سیٹلڈ ہے، 25-30 لاکھ مہینہ کما رہا ہے، یا چلو 5-10 لاکھ ہی کما رہا ہے، تو مجھے جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے مجھے مل جائیں گے۔ اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم اس سے پیسے مانگتے ہیں، وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا، تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ غلطی ہماری ہوتی ہے کیونکہ ہم بندے سے امید لگاتے ہیں۔ یہی امید اگر ہم اپنے مالک سے لگائیں، اپنے رازق سے، اپنے داتا سے، اللہ تعالیٰ سے، صرف اگر ہم امید لگائیں گا نا کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلانی چیز لینی ہے، مجھے نہیں پتہ، آپ نے مجھے بندوبست کر کے دینا ہے پیسوں کا، میں صرف آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اپنا معاملہ، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی دوست سے جو صاحب حیثیت ہے اس کے دل میں ڈال دے اور وہ آپ کی ہیلپ کر دے، یا کوئی ایسا بندہ کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے سے آپ کے پاس مدد آ جائے پیسوں کی، رائٹ؟ اور چاہے آپ کی وہ خواہش ہے یا چاہے آپ کی ضرورت ہے، خواہش یا ضرورت، ان دونوں میں سے جو بھی ہے نا، آپ صرف اپنے مالک سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے بس رستہ نکالنے والا، میں بے بس ہوں، مجھے دنیا کے کسی رشتے پہ اعتبار نہیں ہے، سارے امیدیں توڑتے ہیں، میں تیرے پہ یہی گمان رکھتا ہوں کہ تو میری امید نہیں توڑے گا، اور خدا کی قسم وہ امید نہیں توڑتا انسان کی، وہ انسان کو دیتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ وے سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تمہیں وہاں سے رزق دوں گا، تمہیں وہاں سے میں دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایون انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہاں سے بھی میری ہیلپ آ سکتی ہے، آتی ہے۔
اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. ہمیں جذباتی لوگ ہم ایک چھوٹا سا بھی کام کسی انسان کو کہتے ہیں نا اور وہ پورا نہیں کر پاتا تو اسی بس اس کو لان تانی کرتے ہیں. یہ تو ہے ہی فلانا, یہ تو ہے ہی ایسا, مجھے پتہ تھا کہ اس نے کرنا ہی نہیں ہے یہ کام. تو بھائی جب آپ کو پتہ تھا تو پھر آپ نے اس کو کام کہا ہی کیوں کہا پھر اس کو کام, جب آپ پہلے ہی اسے گمان اچھا نہیں رکھ رہے ہو. سو اپنے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید اسی سے رکھیں, اسی نے ہی آپ کو اس دنیا میں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی آپ کا ساتھی بننا ہے. اللہ نے ہی آپ کا جو ہے نا وہ ہمراز بننا ہے, اللہ نے ہی آپ کی مدد کرنی ہے. اور جس کو اللہ مل جاتا ہے نا, جس کی اللہ کے ساتھ قربت اچھی حاصل ہو جاتی ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن میں لگ جاتا ہے, دن میں 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کے پکارنے پہ وہ اللہ کے پاس جاتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, فرض ادا کرتا ہے, سنتے پوری کرتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. پھر رات کو تہجد جب وہ انسان پڑھتا ہے, وہ تو سب سے امپورٹنٹ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا ذریعہ ہوتا ہے نا تہجد. جب اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ تہجد میں جاتا ہے نا تو بس پھر وہ جس کو تہجد مل گئی نا اس کو خدا مل گیا, اور جس کو خدا مل گیا اس کو سب مل گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا سچا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد رکھنے کی, یقین رکھنے کی, توکل رکھنے کی اور امید رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق عطا فرمائے.